السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ اس وقت بڑا وہ سلسلہ گرم ہوا پڑا اور بڑے لوگ مجھے سوال کر رہے ہیں کہ اس بارے میں بتائیں کہ حقیقت کیا ہے۔ واقعہ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بلاوڑہ شریف اور وہ حق خطیب اقرار الحسن ان کے درمیان کچھ معاملات چل رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اقرار الحسن کا ایک موقف ہے اور دوسرا حق خطیب کا موقف ہے۔ اب وہ بہت سے لوگ ہیں وہ کنفیوز ہیں کہ بتائیں کہ اس میں سے صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ تو میں صحیح اور غلط کا کو الگ کرنا تو میرا جو ہے نا اصل مقصد نہیں ہے، کہ اختلافی ایک عمل ہے اور یہ ٹھیک بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو میں ایک میتھڈ بتا دوں گا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا جو جسمانی بیماریاں ہیں کیا ان کا علاج دم سے یا تعویذ سے ممکن ہے؟ پہلے ہم اس پہ غور کریں گے، پھر بہت سے معاملات سالو ہو سکتے ہیں اور بہت سے غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے میں آپ کو پہلے کچھ چیزیں بتا دوں کہ یاد رکھیں، انسانی جسم دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ ایک ہے جسم جو کہ مٹی اور گارے سے بنایا گیا ہے، دوسرا اس کے اندر موجود ہے روح۔ اچھا، جو روح کی غذا کیونکہ قرآن مجید کو کہا گیا ہے، اور اس لیے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن مجید سے روح کو سکون ملتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو بیسیکلی روح کی غذا اللہ کا کلام ہے، اور جسم کی غذا اللہ نے کیونکہ اس کو مٹی سے بنایا تو وہ مٹی سے ہی غذا اس کی اگائی جاتی ہے جسم کی۔ تو یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو جسم میں اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں مٹی سے اگائی گئی، مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں، چاہے وہ سبزی کی شکل میں ہو، اناج کی شکل میں ہو، چاہے وہ سبزی کھا کر گوشت دودھ پیدا کرنے والے جانور ہو، کیونکہ بیسیکلی ان کا بیسک عنصر جو ہے نا وہ زمین سے اگنے والی چیزیں ہی ہیں جن سے وہ غذا حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کو پروسیس کر کے ہمیں وہ دودھ اور گوشت کی شکل میں دیتے ہیں۔ مختصر بات یہ کہ جسم کی ضرورت اللہ نے مٹی سے ہی پیدا کی ہے، ضرورت کو پورا کرنے کے اسباب مٹی سے پیدا کیے ہیں، اور اسی طرح جو روح ہے، روح کی غذا اللہ رب العزت کے کلام سے ہے۔ تو یہ پہلے آپ ڈیفائن کر لیں، پھر اس کے بعد آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اب جب انسان جسمانی طور پہ بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری کو ریکور کرنے کے لیے ہمیں لازمی ہے کہ ہم جڑی بوٹیوں سے اگی، جو زمین سے اگی ہوئی جڑی بوٹیاں ہیں، ان سے تیار کردہ دوائیاں ہمیں استعمال کروائی جاتی ہیں تاکہ ہمارے جسم میں جہاں ریپیئرنگ ہونی ہے وہ اس سے ریپیئر ہو۔ جیسے بڑی شکلیں ہیں کہ کچھ جڑی بوٹیوں کو ڈائریکٹ استعمال کرواتے ہیں، کچھ ان کے کیمیکل بنا کر جیسے ایلوپیتھک میڈیسن ہے وہ مارکیٹ میں لے آتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بیسک جو ہے وہ زمین سے ہی ہے۔ تو یاد رکھیں، جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کا علاج صرف میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ادویات سے ہے۔ ہاں، باقی چیزیں اس کے ساتھ الگ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، زیادہ سے زیادہ صدقہ دو تاکہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم کرے اور بیماریاں تم سے ہٹا دے، کیونکہ بیماریاں یا کوئی بھی ایسی آزمائشیں جب آتی ہیں تو وہ قرآن و حدیث کی اسٹڈی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے نامہ مال کی وجہ سے آتی ہیں، ہمارے سیاہ نامہ مال، ہمارے کچھ ایسے کام جو کہ دانستگی میں، کچھ غیر دانستگی میں ہم سے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بیماریاں ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صدقہ سے بھی وہ بلائیں ٹال سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، خود بھی دعا کرو کہ یا اللہ مجھے اس مرض سے شفا دے دے۔ لیکن جب دعا کی بات آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود اس معاملے میں طبیب سے علاج کروایا، اور لوگوں سے بھی کو بھی جو ہے نا اس بات میں اویئرنیس دی کہ جا کے طبیب سے علاج کرواؤ۔ اور پھر حدیث کے اندر کچھ یوں مفہوم ہے کہ جب تم دعا لیتے ہو تو جب وہ تمہارے مرض کو موافق آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت تمہیں شفا دے دیتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی ادویات کے ساتھ ہی ہے۔ اب جو روح کی بیماریاں ہیں، جو روحانی مسائل ہیں، ان کا علاج دم سے ہے، اور وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں اگر کیا جائے۔ باقی یہ جو تعویذ، دھاگے، کڑے، چھلے، یہ علاج نہیں ہے، یہ بیوقوف بناتے ہیں، بلکہ یہ جادوگر کے ہتھکنڈے ہوتے ہیں، یہ جادوگر کے ہتھیار ہوتے ہیں۔ تو اچھا، پہلے تو ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا، جسمانی اور روحانی دونوں امراض کو الگ کرنا پڑے گا، اور جب الگ کرتے ہیں تو پھر اس کا علاج ممکن ہے۔ اب جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ بلاوڑا شریف میں وہاں پر مادرزاد اندھے جاتے ہیں اور نبینا وہ آنکھیں پا لیتے ہیں، تو یہ بات ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے، وہ سنت یہ ہے کہ ایک معجزہ اگر کسی نبی کو دیا جاتا تھا، وہی معجزہ دوسرے نبی کو بھی نہیں دیا جاتا۔ یعنی کہ انبیاء ایک الگ کلاس ہے، انبیاء ایک الگ مقام ہے، انبیاء اللہ رب العزت سے احکامات لے کر لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، مگر اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے ایک حد رکھی ہے کہ ایک معجزہ اگر کسی نبی کو دے دیا، وہی معجزہ دوسرے نبی کو نہیں دیا جاتا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دے دیا گیا، وہی معجزہ اگر بلاوڑا شریف پہنچا دیا جائے تو میرے خیال سے تو پھر اللہ رب العزت کی سنت جو ہے نا وہ چینج ہو گئی، اور جو کہ ہو نہیں سکتی، معاذ اللہ، ممکن نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک یہ آپ نے نقطہ ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جتنے جسمانی پرابلمز ہوتے ہیں، جتنے مسائل ہوتے ہیں، وہ جسمانی پرابلمز کا علاج ادویات سے ممکن ہے، کسی قسم کے روحانی کوئی دم درود ان چیزوں سے ممکن نہیں۔ ہاں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جنات کی یا نظر باد، جنات یا جادو کے اثر سے کچھ ایسے پرابلمز ہو تو پھر ممکن ہے، لیکن وہ بہت کم ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ہمارے تجربے میں جو بات آئی ہے کہ جب نظر بد سے یا جنات کے کسی شرارت کے نتیجے میں یا کسی جادو کے ذریعے اگر آپ کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچا دی گئی ہے، کوئی عیب پیدا کر دیا گیا ہے، تو اس کا علاج بھی ہم اپنے مشاہدے میں جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے روحانی تو ہم نے سٹارٹ تب کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے علاج کروانا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں روحانی۔ جب یہ دونوں اکٹھے کریں گے تو پھر شفا کا ہمیں امید بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ قطعاً یہ بات درست نہیں ہے، جیسے کینسر کے مریضوں کو بھی وہاں پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جاؤ بھائی تم نے کینسر کا علاج نہیں کروانا، ہم دم کریں گے اور کینسر ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دینا یا لوگوں شیطان کی مدد کرنے کے مترادف ہے یہ بات، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف یاد رکھیں جو روحانی مسائل ہوتے ہیں ان کا علاج بھی روحانیت سے ہے۔ اب اگر کسی کو نظر بد کا پرابلم ہے، ہم دوائیاں کھلاتے رہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پرابلم اس کی روح کو ہے، ہم جسم کا علاج کر رہے ہیں۔ اسی طرح کسی کی اگر جسم کا پرابلم ہے، ہم روح کا علاج کرتے رہیں، جسم کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا پہلا اصول یہ ہونا چاہیے کہ جسمانی علاج پہلے، جب وہ علاج کارآمد نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کے ساتھ ہمیں روحانی علاج کو جوڑ لینا چاہیے، اور اس طرح اللہ رب العزت شفا دے دیتے ہیں۔ لیکن ایسا ممکن نہیں کہ کوئی مادرزاد اندھا ہو اور وہ نابینا ہو اور وہ ٹھیک ہو جائے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس معاملے میں ہم اقرار الحسن کو درست پاتے ہیں کہ وہ ٹھیک اس نے اس معاملے میں احتجاج کیا، اور یہ حقیقت ہے۔ باقی جو روحانی پرابلمز ہیں اس معاملے میں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو روحانی مسائل ہیں ان کا علاج قرآن سے ہے، دم سے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔
جزاک اللہ.